کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان دسترخوان کو نہیں جاتا۔ ایک دن مہمان نہیں مل رہا اور آپ نے دسترخوان پہ کھانا رکھا ہے، دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسافر گزرنے والا ملے، میں اسے کھانا کھلاؤں۔ دیکھا چند مسافر آئے، آپ نے انہیں روکا، دسترخوان پہ لا کے بٹھایا، کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ہم آپ کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا ہم جذام کے مریض ہیں۔ جذام کا مریض ہوتا ہے، لوگ عام طور پر اسے نفرت کرتے ہیں۔ ان مسافروں نے کہا ہم سارے مریض ہیں، جذام کے مریض ہیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، ظاہر بھی خوبصورت ہے، باطن بھی خوبصورت ہے، دسترخوان پاکیزہ ہے، ہم بیمار لوگ کیسے آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں؟ اب دل تھام کے سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا اب کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر تم اللہ کو پیارے نہ ہوتے، اللہ تمہیں اس بیماری میں مبتلا نہ کرتا۔ آج درس قرآن سے اگر یہ ایک پیغام بھی یاد کر کے لے جائیں تو میری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے تو گھبرا نہ جائے، اللہ اپنے پیاروں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب تو میں تمہیں ضرور کھانا کھلاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا اگر تم اللہ کو پیارے نہ ہوتے، اللہ تمہیں اپنا قرب نہ ادا کرنا چاہتا، تمہیں اس مرض میں مبتلا نہ کرتا۔ دنیا میں آدمی رشوت دے کر، چال سازی سے، سفارش کروا کر کوئی عہدہ، کوئی منصب حاصل کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں دھوکے سے بندہ کوئی رتبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ رتبے عطا کرتا ہے، پھر انہیں آزمائشوں سے بھی گزارتا تاکہ دنیا کا ظاہر ہو جائے میں انہیں رتبے دے رہا ہوں تو ان کے اندر ایسی صلاحیتیں میں نے رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی اعلیٰ شان عطا کی، پر اللہ کریم نے آپ کو بھی آزمائشوں سے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور یاد رکھیں جو اللہ کے جتنا قریب ہے اتنی زیادہ آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ نے سب سے زیادہ انبیاء کو ہی آزمائشوں سے گزارا۔ اور ہمارے آقا کریم نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ سب سے زیادہ مصائب اور مشکلات سے گزرے ہیں۔ اس لیے زندگی، دنیا کی زندگی میں ہم راحت و آرام اور عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ عبادت کر کے اللہ کے حکموں پر سر جھکا کے تسلیم و رضا اور بندگی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اگر کبھی مالی مشکلات آ جائیں، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو گھبرا نہ جائیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان یاد رکھیں کہ اللہ تمہیں اپنا قرب دینا چاہتا ہے تو تمہیں بیماری میں مبتلا ہے۔ اور خود آپ کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، بدن چھوڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور خود آگ میں ڈالے گئے ہیں، آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس وقت بھی اپنے عشق کو بچایا ہے، اللہ کے نام کو بلند کیا ہے اور آگ میں اللہ کریم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم تو آگ میں آگ نے تو حق کو باطل کے آگے جھکنے